جی ویلکم بیک ناظرین. جی ایاز صاحب کیوں اتنی جلدی میں ہے اہم قانون سازی میں گورنمنٹ؟ پہلے تو دعا آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام انڈیا میں بھی بہت پاپولر ہو گیا. جی جی بالکل، کل ہی مجھے خبر ملی تھی. آپ کو پتہ ہی نا وہ وہ کیا نام اس کا؟ رنویر سنگھ. نہیں کپور. نہیں سر، عالیہ، ہاں رنویر سنگھ اور دیپیکا نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھ دیا. یہ دیکھیں بڑی خوشی کی خبر ہے. بہت بڑی خوشی. دوسرا آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دلی آج لاہور سے آگے نکل گیا، ورنہ مسلسل ہم نمبر 1 پہ تھے. تو یہ 2 بہت بڑی خوشیاں آج کے لیے شیئر کرنے کے لیے. مطلب بھارت سے لائیں آپ 2 بڑی خبریں. اب کیا کروں میں نزدیک ہی مجھے بھارت پڑ رہا ہے نا آج. اچھا یہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک ہے، بلڈوز کرنا تھا. جب طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہ بلڈوز کیا جائے، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے پورا آپ کو طاقت کو. 34 جج سپریم کورٹ میں ہو جائیں گے، 12 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 6 میرے خیال مسئلہ بنے ہوئے تھے نا. تو جب ڈبل ہو جائیں گے تو کوئی چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. چلیں ہمیں پریشانی وہاں سے کم ہو جائے گی. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی پہلے چیمبر سے آتے تھے، اب ہم سیاسی جج لے آیا کریں گے اور معاملات چلتے رہیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو باجوہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا، ایکسٹینشن وہ چاہ رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ تاحیات لے لیں. میرے خیال میں اس ملک کے کچھ عہدے ایسے ہیں کہ ان کو تاحیات کر ہی دینا چاہیے. ظاہر ہے جب وہ ٹائم آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، اس کو بڑھائیں. اس اوور آل دیکھیں ملکوں میں، قوموں میں، معاشروں میں چیزیں چلتی ہیں وہ حساب سے چل رہی ہوتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے. ہر شخص جو آئے گا مطلب یہ ایک ٹریننگ لے کے آتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ قابل ہی ہوتا ہے تو آتا ہے نا، وہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی. لیکن یہاں چونکہ شروع سے یہ معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب رہیں گے تو میں مطلب سیف رہوں گا، بڑا خوش. ان سے میری انڈرسٹینڈنگ بڑی ہو گئی. وہ جیسے وہ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کو بہت پسند تھا وہ فیض حمید صاحب کہ وہ چیف بن جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال اس طرح نہیں ہوتا. ادارے ظاہر ہے وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سربراہان کو، اور یہ تو ادارے بھی ایسے ہیں نا جن کے لیے ملک کی سیکیورٹی بھی بڑی اہم ہے، اور ان کے ظاہر ادارے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، تو یہ اس کے مطابق ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ٹھیک ہے، وہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتظامی معاملہ 3 کی بجائے 5 سال ہو جائے گا. لیکن کل کسی وقت فیوچر میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 5 سال کے بعد بھی کسی پرائم منسٹر کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ نہیں مطلب یہ چیف صاحب تو میرے ساتھ بڑا اچھا چل رہے ہیں تو ان کو اور چلنا چاہیے. تو یہ معاملات تو تاحیات والی آئی تھی بات، وہی میں نے کہا نا تاحیات تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا نا. تو تاحیات ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. امریکہ میں آپ کو پتا ہے نا وہ جج صاحبان تاحیات بھی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی کوئی چیف جسٹس ایسا اگر مل جائے آپ کو کہ جو آپ کو لگے کہ یہ ہمیشہ یہ بہت اچھے فیصلے دیں گے. اچھا آپ جسٹس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے نہیں، وہ بھی میں نے عمران خان صاحب کا حوالہ دے چکا ہوں کہ باجوہ صاحب کو کہہ چکے تھے کہ تاحیات دے دیں گے. میرے لیے تو سارے تاحیات اچھے لگتے ہیں مجھے یار رانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تاحیات کو بہت بڑا آدمی بنا دے اس ملک میں. میرے لیے تو وہ بھی بڑی خوشی. اللہ میاں ہمیں جتنا ہے بس اتنا قائم رکھے جی. مطلب ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ عامر صاحب بڑے آدمی نہیں ہیں. میرے لیے تو صحت سلامتی کے ساتھ ہم قائم رہیں گے. تو میں نے نہیں کہا، جہاں ہیں وہیں پہ بہت خوش ہیں. اللہ بہت بڑا آدمی بنا دے. تو مجھے تو کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے. تاحیات ہونا ہے ہو جائے. اب یہ 26ویں ترمیم جانے، اس کو چیلنج کرنے والے جانے، سپریم کورٹ جانے، سانو کی. لیکن سر زیادہ ججز ہوں گے، کام تیزی کے ساتھ ہوگا نا. آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں. نوید صاحب آپ کے لیے فکر بہت ہے. نوید صاحب ملکی سیاسی اثرات کیا ہوں گے اتنی اہم قانون سازی؟ اور واقعی بلاول صاحب کہتے تھے جب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ترمیم ہے، خاص طور پر جو عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے کہ عام آدمی کو بہت جلدی سے ریلیف ملے گا. اب ججز کی تعداد بڑھا کر آپ کو لگ نہیں رہا کہ بہت سارے مقدمات جلدی نمٹنا شروع ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں اگر تو یہ قانون سازی اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اگر یہ عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی میں اتنی سرعت دکھائی جاتی تو میرے خیال میں ہم سب بیٹھ کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے. لیکن یہ جماعتیں جو ہیں پچھلے میں 16 ماہ کی جو ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو ملا کے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں ایک دن میں درجنوں بل جو ہے وہ پاس ہوئے. اور پھر جو ہے شاہد خاقان عباسی اس وقت جو پی ایم ایل این کے ساتھ تھے
وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ آج ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک کے، اور پھر رضا ربانی صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ عوام کے مفادات کے لیے نہیں ہے. آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو تو بنا لیا ایگزیکٹو کے سبسروینٹ. اب اس کے بعد آپ جو بھی قانون سازی کریں گے، بیکاز وہ تو اگر اس کو کوئی چیلنج کرے گا وہ تو جائے گی آپ کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس نا. تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس جائے گی تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل کون کریں گے، وہاں جج کون ہوں گے، اور یہ جو نئے جج لائے جائیں گے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار جو 26ویں ترمیم میں رکھا گیا ہے وہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا، وہ تو بیسیکلی انہی گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ہو کہ جی عوام کا درد ان کے دل میں ہے، اور یہ شب و روز بیٹھ کے جیسے 26ویں ترمیم میں رات کے آدھی رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں، اور آدھی رات کو، کیا یہ عوام کا درد ہے ان کے دل میں؟ عوام کا نہیں، یہ بیسیکلی اپنا، جیسے خان صاحب نے کہا نا، بیسیکلی اس وقت ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 5 سال پورے ہوں. لیکن دعا ایک چیز میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جس طرح کے معاشی حالات ہیں آپ بہت کچھ بند باندھ لیں. اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا نا، پی ٹی آئی بھی بیسیکلی یہی چاہ رہی تھی کہ وہ اب ایک لانگ ہال کے لیے آپ یہ باقی جماعتوں کو تو انہوں نے مائنس ہی کر دیا تھا، لیکن ہوا کیا ان دی اینڈ. تو یہاں پہ بھی آپ جو کچھ کر لیں، جیسی بھی قانون سازی کر لیں، اپنے آپ کو تاحیات وہ کر لیں، لیکن اگر آپ کی معیشت درست نہیں ہوگی، عوام کے اوپر ابھی جس طرح سے آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف کا پروگرام چلتا نظر نہیں آ رہا. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس میں لگ نہیں رہا ہے کہ یہ چلے گا. اور جب نیا منی بجٹ لے کے آئیں گے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تو پھر عوام کی چیخیں نکلیں گی، اور جب عوام سڑکوں پہ آئے گی تو پھر جو ہے اس کے آگے کوئی نہیں روک پائے گا. جی فیصل صاحب آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس عام قانون سازی کو؟ دیکھیں، جو ریزن بتایا جا رہا ہے کہ مقدمات کی رفتار سست تھی، اب اس سے رفتار بڑھے گی، دیکھ لیتے ہیں کتنی رفتار بڑھے گی. اگر واقعی رفتار بڑھتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. اب اس کے ساتھ جو ماتحت عدالتوں میں بھی اگر آپ یہ اسی طرح کے کوئی 50-100 ججز بڑھا دیں، تاکہ جہاں سب سے زیادہ کیسز پھنسے ہوئے ہیں ان کی رفتار بھی بڑھ جائے، لوگوں کو جو ہے وہ روزگار بھی مل جائے گا، ایک نیا شعبہ بھی کھل جائے گا، بڑی تعداد میں جو ہے وہ ججز بھی جو ہیں وہ اپائنٹ ہو جائیں گے، کافی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو ایک اچھا، اگر اس کا یہ فائدہ یہ پہنچ رہا ہے باقی کہ مقدمات تیزی سے نمٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور جہاں تک انتظامی عہدے کا تعلق ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں جب وہی کہہ رہے ہیں کہ انتظامی عہدے ہو سکتا ہے تو یہ حکومت نے یا آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بہتر سمجھا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کے کیا ہوگا. جو چیفز کی جتنی ان کی ملازمت میں 2 سال کی جو توسیع کی گئی ہے 3 سال سے 5 سال تک، اگر ان تمام قوانین کے اگر مثبت اثرات اس قوم کے اوپر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ جس طرح کے حکومت اقدامات کر رہی ہے ہمیں پی آئی اے نہ بیچنی پڑے، اور بغیر بیچے پی آئی اے جو ہے پروفٹ میں جو ہے وہ چلی جائے. بس دعا ایک فکرہ کہنا ہے، پنجاب میں بھی میں دیتی ہوں موقع. تو یہ سارے قوانین بن گئے ہیں، اور تو اچھی بات ہے کہ اس سب کے مثبت اثرات اس قوم کے اوپر پڑیں. تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے پڑیں گے؟ خوش آمدید. میں سوال کیا تھا. امریکہ کے صدر کی بات کریں. عامر صاحب کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. سر عامر صاحب وہ ایک تو وہ جو ہے نا، جب جنرل راحیل شریف نے کہا نا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا تو شروع ہو گیا تھا جانے کی باتیں جانے دو، رہنے دو. وہ بینر لگنے لگ گئے تھے، اچانک رات کو لگتے تھے. تو چلیں جی، سینٹ اجلاس کی طرف آپ کو لیے چلتے